الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدل نہ لے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، ہمارے ہاں یہ آیت اس وقت پڑھی جاتی ہے اور اس کا یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ انقلاب کے حوالے سے، کہ جب آپ اپنی حالت کو ٹھیک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو ٹھیک کرے گا۔ یہ بھی ایک مطلب اس کا نکلتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگ اس آیت کی تشریح اکثر ہمارے ہاں یوں کی جاتی ہے کہ ہم اچھی حالت کی طرف نہیں آ سکتے جب تک ہم اپنے اندر تبدیلیاں پیدا نہ کریں۔ یہ آیت کا مفہوم بن سکتا ہے لیکن آیت کا مفہوم یہ ہے نہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوموں کو جن حالات میں رکھا ہے، اچھی حالت میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سچی حالت کو خراب حالت کی طرف اس وقت تک نہیں لے کر جاتے جب تک کہ لوگ اپنے اندر خود خرابیاں پیدا نہ کر لیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان ہے۔ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہم اب اچھے حال سے خراب حالت کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن ہمارے ہاں خرابی کی طرف ہے۔ یہ خرابی کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو خرابی ہم کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے اس لیے ہے کہ جب قومیں اللہ کی حکموں کی نافرمانی کرتی ہیں، لوگ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، تو جب وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے ہمارے راستے کو مانتے نہیں، ہمارے طور طریقوں کو قبول نہیں کرتے، تم اپنی چلاتے ہو، ظلم اور زیادتی، دھوکے بازی، جھوٹ دھوکا تم لوگ ختم نہیں کرتے، تو چلو پھر ہم بھی تمہیں اچھے حالت سے برے حالت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو تبدیلی کہاں آتی ہے؟ ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمارے ماحول میں ہماری چیزوں میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ مسلمان کی شان اللہ نے دین کے اوپر عمل کرنے میں رکھی ہے، غیروں کی نقالی کرنے میں، غیروں کے طور طریقے اختیار کرنے میں، ناجائز کاموں کو اختیار کرنے میں، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے میں اللہ نے قوموں کی ترقی، مسلمانوں کی ترقی نہیں رکھی۔ تو جب ہم اپنے اندر تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں، مستقل اچھے حالت سے برے حال کی طرف جا رہے ہیں، بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اندر یہ تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے رکھے ہیں حفاظت کے، کرامن کاتبین بھی ہیں، حفاظت کے فرشتے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، آنکھ پر بھی ہیں، سروں پر بھی ہیں، ہر طرف اللہ نے ایک حفاظت کا انسان کا نظام بنایا۔ لیکن جب
اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں سے ہٹ جاؤ، پھر کوئی چیز واقع ہونے والی ہوتی ہے تو وہ واقع ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی جب نافرمانی کرتے، میں خاص طور پہ یہ بات عرض کرتا ہوں، دیکھو دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو اللہ کے فرائض و واجبات کو ادا کرنا ہے، تو سب اللہ کی طرف سے لاگو کردہ، لیکن کچھ کا تعلق میرے اور اللہ کے درمیان ہے، بیچ میں بندے نہیں ہیں۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اب کسی بندے کا میرے سے کوئی واسطہ نہیں، یہی حال روزوں کا، ہر چیز کا اسی طرح ہے۔ اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم جب دوسرے انسان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ چیز دینے لینے میں کچھ اوپر نیچے دو نمبری ہم کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ انہوں نے میرے بندے کے ساتھ زیادتی کی، میرے بندے کے ساتھ ظلم کیا۔ جھوٹ ہی کہنے کو جھوٹ چھوٹی سی چیز لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ انسان جھوٹ بولے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر کے ڈالتا ہے، ہلاک کر کے ڈالتا ہے، جبکہ ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ سب سے بڑی خرابی جھوٹ کی، یوں تو بے شمار خرابیاں ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ایسی بدبو جھوٹ بولنے سے پیدا ہوتی ہے کہ ملائکہ اس سے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں، اتنی بدبو ہوتی ہے جھوٹ کی، اور ہم لوگ صبح دوپہر شام جھوٹ پر لگے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، المتشبع بما لم يعط کلابس ثوب الزور، کہ جو انسان، بعض لوگ ہوتے ہیں زبان سے نہیں جھوٹ بول رہے لیکن عمل سے جھوٹ بولتے ہیں۔ عمل سے جھوٹ ہونے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر ظاہر کر رہے ہیں، عالم نہیں ہے عالم ظاہر کرتے ہیں، مفتی نہیں ہے مفتی ظاہر کرتے ہیں، انجینئر نہیں ہے انجینئر ظاہر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ المتشبع بما لم يعطي، کوئی انسان اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے جو اس کو نہیں دیا گیا، کلابس ثوب الزور، وہ ایسا ہے جیسے اس نے جھوٹ کے دو لباس پہن لیے۔ کتنا یہ عمل ہمارے ہاں ظاہر ہے، کتنا یہ عمل ہم لوگ اپنے ہاں کرتے ہیں۔ تو یہ اعمال قوموں کی بربادی میں، قوموں کی تباہی میں، قوموں کے مال میں بے برکتی کے لیے، قوموں کے اوقات میں بے برکتی کے لیے، یہ چیزیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، جس کو ہم لوگ بالکل ایک کان سے سن کر دوسرے کان نکال دیتے۔ آپ پچھلی تمام قوموں کا حال اٹھا کر دیکھ لو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے، پورے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مختلف قوموں کے اوپر اپنے عذاب کے ذکر کیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن مضامین کو بیان فرمایا، ان میں ایک وہ مضمون ہے، اللہ نے جگہ جگہ بیان فرمایا کہ جن قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب نازل ہوئے۔ دوسرے نمبر پر ان قوموں کو بیان کیا جن پر اللہ کی رحمتیں اتری، احکامات کو بیان فرمایا، ایمانیات کو بیان فرمایا، جنت اور دوزخ کو بیان فرمایا۔ اصل چیز انسان کا اپنا عمل ہے جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ پچھلی تمام قوموں کا آپ پڑھ لو قرآن پاک میں، قوم عاد کا پڑھ لو، قوم سمود کا پڑھ لو، قوم شعیب کا پڑھ لو، قوم لوط کا پڑھ لو، جتنی قوموں پر اللہ کے عذاب اترے وہ سب کے سب بد معاملگی، بد عہدی، دوسروں کے ساتھ ظلم، دوسروں کے ساتھ زیادتی، ان کے اوپر اللہ کے عذاب اترے۔ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، میرے اللہ کا معاملہ ہے، ہم توبہ کریں گے، نمازوں کو قضا کریں گے، تبھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے۔ لیکن ظلم کر کر ہم جیتے۔ ہم ظلم کا مطلب کیا سمجھتے کہ صرف حکومت ہی ظلم کرتی ہے ہمارے اوپر؟ ہم نہیں کسی ایک دوسرے پر ظلم کرتے۔ جھوٹ بولنے کی صورت میں، دھوکہ دینے کی صورت میں، زیادتی کرنے کی صورت میں ہر انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا، ایک حق دوسرے انسان، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مار رہا ہوتا۔
ایک بھائی اپنی بہنوں کا حق مار رہا ہوتا ہے، یہ سب ظلم کی شکلیں. اس کو فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے کسی قوم کی حالت کو. یعنی جس حال میں وہ رہ رہے ہیں، اچھی حالت میں رہ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ کی طرف سے تبدیلی نہیں آتی، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتے. حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ خود وہ اپنے اندر ایسے اعمال نہ پیدا کرنے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. آج آپ دیکھو، ہم اپنے پاکستان کی گرد و پیش کا جائزہ لیں، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کتنے مسائل کا شکار ہو گئے، کتنے مسائل کا ہم شکار ہیں. اللہ نے ہمیں زمینیں ہماری اربوں ڈالروں سے بھری ہوئی ہیں، ایسے ایسے خزانے اللہ نے ہماری زمینوں میں ڈال دیے جو دنیا کے پاس نہیں ہوتے. سمندروں میں اللہ نے ہمارے خزانے بھر دیے. اللہ نے جغرافیائی ایسا ہمیں ملک دیا کہ دنیا کی ہر سطح کی چیز ہمارے ہاں موجود ہے، سمندر کی شکل میں، جنگلات کی شکل میں، صحرا کی شکل میں، باغات کی شکل میں، پہاڑوں کی شکل میں، گلیشیئر کی شکل میں، زمین کی کانوں کی شکل میں، سب چیزیں دی. لیکن ہم جو اوپر رہ رہے ہیں اللہ کے ہم بندے، وہ جس طرح رہ رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. خود ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کس طریقے سے رہتے ہیں. اگر ہر انسان کم از کم آغاز تو کرے نا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سیکھنے کا. آج مجھے بتائیے کتنے انسانوں کو اس بات کی توفیق ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر اس کا مطلب سیکھ لے. کیا قرآن پاک ہمارے لیے نہیں اترا؟ کیا قرآن پاک اللہ نے کس کی کوئی اور مخلوق تیار کی اس کے لیے اترا؟ لیکن آج اسکولوں میں تعلیم ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، ماہرین تعلیم ہیں. ان سے ذرا پوچھیں کہ قرآن پاک کی 2 آیتیں تو سیدھی پڑھ کر دکھا دو آپ. بڑے بڑے مفکر، دانشور کہلانے والے جو آپ کے سوشل میڈیا پہ اور مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جب کبھی قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے تو غلط پڑھیں گے. تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ ترجمہ اپنی مرضی کا کر لیا، اس ترجمے کو لے ہی نہیں رہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین تبع تابعین سے ہوتا ہوا جو ہم تک ترجمہ مطلب پہنچا، اس کے برعکس ایک دانشور بیٹھا ہوا اپنا ترجمہ بتا رہا کہ میں نے تو صاحب یہ ریسرچ کی ہے اس کے اوپر. ارے اللہ کے بندے، صاحب قرآن جن پر اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، انہوں نے جو مطلب اس کے بتائے، بذریعہ وہی اللہ نے ان کے اوپر احکام چیزیں بتائی، وہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی. صحابہ تابعین تبع تابعین تک اب تک پہنچی، وہ تو آپ نے مانی نہیں، اپنا ایک نظریہ لگا دیا. یہ چیزیں در حقیقت قوموں کی بربادی کا ذریعہ ہے. آپ دیکھ لو، آپ کے سامنے فگرز ہیں. مسلمان ممالک کے پاس اللہ کی ہر دولت، اتنی دولتیں آج یورپین اقوام کے پاس نہیں، امریکن اقوام کے پاس نہیں، دولت کی بھرمار ہے. لیکن مقہور ہوئے نا، مجبور ہوئے نا. کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اپنے طریقوں کو چھوڑا. کمی کوئی نہیں تھی، دولت کی بھرمار ہے، تیل کی شکل میں، سونے کی شکل میں اور مختلف ذخائر کی شکل میں. لیکن پھر بھی دوسروں کے محتاج کیوں ہوئے؟ انہوں نے نہیں کیا، ہم خود اب ان کے محتاج ہوئے. ہم خود اپنے طور طریقوں کو ہلکا سمجھنے لگ گئے. ہم نے خود قرآن پاک پڑھنے میں، اس کے اوپر عمل کرنے میں شرم محسوس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے میں، سنتوں کو پڑھنے میں، سنتوں پر عمل کرنے میں ہمیں خود شرم آنے لگ گئی. جب خود ہم شرمانے لگے، دوسرا تو پھر حاوی ہوگا نا ہمارے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ بھی تبدیلی لاتے ہیں. اللہ فرماتے کہ یہ دولتیں رہیں گی لیکن تم غلام بن جاؤ گے. بن گئے غلام، سب کچھ ہو گیا. اللہ نے مسلمان کی عزت، اللہ نے مسلمان کی شان، اللہ نے مسلمان کا وقار، اللہ نے مسلمان کی حیثیت ہمیشہ اپنے دین پر عمل کرنے والوں کے اوپر رکھی ہے. اٹھا کر دیکھ لو تاریخ پیچھے پورے 1400 سال سے لے کر آج تک کی. جو لوگ عمل کرتے رہے باوجود دنیا کے اعتبار سے کم تھے، لیکن اللہ نے ان کو پوری دنیا کا اقتدار دیا. اپنی بات جم کر کرنے والے لوگ تھے. آج سب کچھ ہوتے ہوئے کوئی حیثیت نہیں ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی. بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کم ہیں یا یہ ہے وہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی، تو دوسرا ہم پر غالب ہوگا.
اس کا طریقہ صرف اور صرف یہ کہ آپ اپنے اندر اور اپنے گھر کے اندر سے تبدیلی لے کر آئیں۔ تبدیلی کیسے لائیں گے؟ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا شروع کریں، سنت پر عمل کرنا شروع کریں، قرآن کو سیکھنا شروع کریں، قرآن پاک پر عمل کرنا شروع کریں۔ آپ دیکھیے یہ تبدیلی ہوگی آہستہ، لیکن آپ کی جڑوں کو مضبوط کرنے والی تبدیلی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔